بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت سیدنا عمر فرماتے تھے کہ ابو بکر سیدنا، ابو بکر جو ہیں وہ ہمارے سردار ہیں۔ اعتق سیدنا بلالا، اور انہوں نے آزاد کرایا کس کو؟ ہمارے سردار جو حضرت بلال کو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بھی بلال تھے۔ تو وہ شاعر نے ان کی تعریف میں کہا کہ بلال و عبداللہ خیر و بلال، جو عبداللہ ابن عمر کا بلال ہے نا وہ بہتر بلال ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے سنا تو آپ نے فرمایا تم نے جھوٹ کہا، بلال و رسول اللہ خیر و بلال، حضور کا جو بلال ہے وہ سب سے بہتر بلال، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جب قبلہ چڑیا کوٹی صاحب نے مجھے میسیج بھیجا نا کہ امام عاشقاں حضرت سیدنا بلال، تو میں نے کہا من کو جا و بلال کو جا، تو وہ تو کسی عاشق کے پاس جائیں، تو حضرت مولانا روم کے پاس حاضر ہوئے۔ اچھا، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا تن فدائے خار می کرد آن بلال، اس بلال نے تو اپنا جسم کانٹوں پر پتھروں پر وہ فدا کرتا تھا۔ کیوں کرتا تھا؟ چرا تو یاد احمد میں کنی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تو حضرت احمد علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، اور کہتا کیا ہے؟ می گفت احد احد بہر افتخار، کہ تو احد احد کہتا ہے۔ قال اللہ و رسولہ، اللہ و رسولہ عالم، اطیع اللہ و اطیع الرسول، سبحان اللہ۔ تو ہک دی ہر دم سکھے، جرا ہک کو ڈو کر دیکھے او کافر تے مشرک ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر جو آئے تو انہوں نے جب احد احد سنا نا قبلہ غازی صاحب، تو ان کو بوئے آشنائی آئی۔ سبحان اللہ، یہ عجیب محبت ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس میں بوئے رقابت نہیں ہوتی، بوئے رفاقت ہوتی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بلال اپنا عشق جو ہے وہ ظاہر نہ کرو اب۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ تو استاد عاشقاں ہیں، نہیں ظاہر کروں گا، توبہ کرتا ہوں۔ پھر جب پتھروں پہ ڈالا، اوپر پتھر رکھا اور ظلم شروع ہوا، تو عشق آیا بلال کا جو حضور سے تھا، تو عشق آمد توبہ اورا بخورت، ان کی توبہ کو کھا گیا۔ اور پھر بلال نے کیا کہا؟ پھر بلال نے احد احد جب شروع کی تو بلال نے کہا اے تنے من وے رگے جان پرزے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو جسم کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ آپ کے عشق میں پر ہے، توبہ کی تو یہاں گنجائش ہی نہیں کہ میں اظہار نہ کروں۔ بوئے جانے سوئے جانم می رسد، جو محبوب یا رسول اللہ آپ کی جو خوشبو ہے نا وہ میری جان میں بس گئی ہے، پہنچ گئی ہے۔ بوئے یار مہربانم می رسد، یار مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشبو ہے وہ مجھ کو پہنچ گئی۔ تو حضرت بلال نے جب حضرت صدیق اکبر نے جب آزاد کیا اور لے آئے حضور کی خدمت میں، تو مولانا روم کہتے ہیں کہ تانبا اکسیر میں جا ملا، وہ ادھ موئی جو مچھلی تھی وہ دریا میں جا گری، حضور سے بغل گیر ہو گئے، وہ بھی روئے وہ بھی روئے، اور حضرت بلال بے ہوش ہو گئے۔ تو قبلہ غازی صاحب معشوق جو ہے وہ کب عاشق کو خریدتا ہے؟ عاشق ہی خریدنے کی کوشش، یہاں تو معشوق فرما رہے ہیں کہ اے بلال تم نے مجھے شریک کیوں نہیں کیا بلال کے خریدنے میں، اے صدیق، سیدنا صدیق اکبر۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دو بندگانے کوئے تو، ہم تو دو غلام ہیں آپ کی گلی مبارک کے، اور کردمش آزاد بر روئے تو، آپ کے چہرہ اقدس رخ زیبا پر گھول کے میں نے اس کو آزاد کیا۔ تو حضرت رومی سے جو پوچھا کہ حضرت وہ تو کالے رنگ کا تھے، انہوں نے کہا او بے وقوف، رات کے اندھیرے میں 14ویں کے چاند کو
جسم کا جو عضو دیکھتا ہے وہ سیاہ پتلی ہوتی ہے، اور بلال جو ہے عاشقوں کی وہ سیاہ پتلی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ آرائیاں دیکھ سکتے ہو۔ اور بلال جو تھے یوں حضور کے گرد گھومتے، سبحان اللہ، نیزہ کبھی آگے رکھتے جب نماز میں، اور جب حضور کو تکلیف ہوئی آخری دنوں میں اور بخار کی شدت بہت تھی، بہت زیادہ، ساتھ منہ کا پانی حضور ہاتھ مبارک اس میں رکھتے تھے، بخار کم نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے کوشش کی حضور نے کہ میں مسجد شریف میں چلا جاؤں، لیکن جب نہ جا سکے تو حضور نے بلایا حضرت بلال کو اور کہا کہ جا کے کہو کہ ابو بکر نماز پڑھا لے۔ تو حضرت بلال نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر ایسے رکھے مارے، اور روتے ہوئے مسجد نبوی شریف کی طرف گئے اور کہا واہ غوثاہو، میری اب کس سے میں فریاد کروں، واہ انقطاع الرجا، میری تو امیدیں ختم ہو گئیں، واہ انکسار الزہرا، میری کمر جو ہے وہ ٹوٹ گئی، لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، وَإِذَا وَلَدْتَنِي، اور اگر اس نے مجھے جنا ہوتا، لم اشہد من رسول اللہ ھذا، میں یہ جو ہے یہ نہ دیکھتا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کیفیت۔ واہ واہ۔ اچھا شاہ صاحب، جس وقت سبحان اللہ، معراج شریف میں بھی حضور آگے ان کی آواز سن رہے ہیں، ٹھیک، جنت میں بھی حضور کی سواری مبارک کی مہار پکڑے بلال آگے ہوں گے، ٹھیک، مدینہ منورہ میں پہلی جو اذان ہے وہ بھی حضرت بلال نے دی، لا ریب، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں جو پہلی اذان ہے وہ بھی حضرت بلال نے، بیت المقدس میں جو پہلی اذان ہے وہ بھی حضرت بلال نے، اور جو قبلہ نوری صاحب نے پہلے فرمایا کہ حشر میں بھی جو اذان ہوگی وہ بھی حضرت بلال کی۔ واہ واہ، اور اذان کیسی ہوتی تھی، وہ بنی نجار، حضور کے ننیال تھے، گھر قریب تھا، تو وہ جو دیوار تھی نا، تو وہ بنی نجار کی خاتون وہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صبح صادق سے پہلے حضرت بلال اس دیوار پہ آ کے بیٹھ نہ گئے، اچھا، اور انتظار میں ہوتے تھے کہ کب وقت ہو میں اذان دوں۔ واہ واہ، وہ اصل میں اذان کا نہیں انتظار ہو رہا تھا، وہ جو اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، تو وہ جب وقت ہوتا تھا تو پھر آپ دعا کرتے تھے اذان سے پہلے، وہ کہتے ہیں کبھی ناغہ نہیں کیا اس دعا کا کہ اللہم انی احمدو کا، میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں، وَأَسْتَعِينُ عَلَىٰ قُرَيْش، قریش کے لیے میں مدد مانگتا ہوں کہ اَن یقیموا دینک، کہ وہ تیرا دین قائم کریں۔ پھر اذان دیتے، اذان دے کے فوراً حجرہ شریف کے سامنے آتے اور کہتے الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور فوراً تشریف لے آتے۔ ایک دن حضور تھوڑی سی دیر سے آئے، تو ان کو تو رات کی بے چینی ہوتی تھی نا، عشاء کے بعد نہ دیکھا تھا حضور کو، تو اس بے چینی میں ان سے یہ کلمہ مبارک نکل گیا الصلاۃ خیر من النوم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ سو گئے ہیں، تو حضور کو یہ پسند آیا، حضور کو جو پسند آیا اذان میں وہ حصہ ہو گیا۔ تو اذان کے بعد جو سلام ہم پڑھتے ہیں وہ تو حضرت بلال پڑھتے رہے ہیں اور کبھی ناغہ نہیں کیا، اور ایک آدھی اذان بھی دی تھی اچھا زندگی میں، اچھا، اور وہ آخری اذان تھی ہائے ہائے، ہاں، کہ کچھ عرصہ گزر گیا، شام سے آئے تو حضور نے خواب میں فرمایا یا بلالو ما ھذہ الجفات، کیا یہ بے وفائی ہے کہ تم ابھی ہماری زیارت کا وقت نہیں آیا؟ تو بے چینی میں اور روتے ہوئے حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، وہاں آ کے حضور کے روضہ اقدس پہ روئے، اور اپنا چہرہ جو ہے وہ روضہ اقدس سے مس کرتے رہے، خاک پاک کو ملتے تھے چہرے پہ، اور یہاں تک کہ پھر حضرات حسنین تشریف لائے تو آپ نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا اور پوچھا کہ اماں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو وصال فرما گئی، رونے لگے۔ تو حضرت حسنین نے حضرات نے فرمایا کہ نشتہی، ہماری خواہش ہے ان نسمع اذانک، کہ ہم سنیں تمہاری اذان۔ تو حضرت بلال انکار نہ کر سکے، اسی جگہ چڑھے
اور اذان شروع کی. کہتے ہیں جب اللہ اکبر کہا ارتجت المدینہ کہ مدینہ میں ارتعاش پیدا ہو گیا, زلزلہ پیدا ہو گیا, لوگ دوڑے کہ حضرت بلال اذان دے رہے ہیں, شاید حضور تشریف لے آئے. تو کہتے ہیں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا تو اور زلزلہ کی کیفیت پیدا ہوگی مدینہ منورہ میں. سب مرد بچے بوڑھے سب دھاڑے مار کے آ رہے. اور جب کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس وقت کہتے ہیں وہ جو پردہ دار بچیاں بیٹھی تھیں نا, تو وہ بھی اپنے ان پردہ جگہوں سے باہر نکل کے دوڑیں, اور یہ لوگ سمجھ گئے کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور جو ہے وہ تشریف لے آئے. اور کہتے ہیں اتنا لوگ اس دن روئے کہ یا تو حضور کی وصال مبارک پہ ایسا رونا دیکھا تھا یا پھر اس دن دیکھا تھا. اچھا بے ہوش ہو گئے تھے؟ بے ہوش ہو گئے, اور پھر اس کے بعد آگے نہیں اذان دے سکتے. اچھا پانی کے چھینٹے مارے تو کافی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو پھر ایک بات بیان کی, وہ کمال کی بات ہے.